ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين المتين الحسين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند سارے حضرات سونے نبی کی ذات کا درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. وہ زمین سے عرش پر بے گما، وہ زمین سے عرش پر بے گما، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں، کبھی سوئے عرش کبھی لا مکان، اب تھے وہاں اب ہیں یہاں، وہ خدا کے بعد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. ایک مرتبہ سارے کہو سبحان اللہ. آج عیسیٰ ثواب کی محفل میں جمع ہے جو صرف اس نیت سے آیا ہے کہ بھئی محمد اظہر کو بتا کے آئے کہ میاں ہم آپ کی والدہ کی عیسیٰ ثواب کلخانی کی رسم میں ہم آئے تھے. وہ سارے کے سارے خاموش رہے جو اس لیے آئے ہے کہ اللہ بھئی محمد اظہر کی والدہ کی قبر کو بھی منور فرمائے اور ہم سب کے والدین کی قبروں کو منور فرمائے. اچھی کہہ چک سبحان اللہ. وہ زمین سے عرش پر بے گما، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں، کبھی سوئے عرش کبھی لا مکان، اب تھے وہاں اب ہیں یہاں، وہ خدا کے بعد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. سبحان اللہ کہہ دیا کریں. مجھے پتہ چلے میں دیواروں کے ساتھ نہیں مسلمانوں کے ساتھ خطاب کر رہا ہوں، میں کوئی پرندوں کے ساتھ نہیں حضور کے غلاموں کے ساتھ خطاب کر رہا ہوں. ایک مرتبہ باواز بند سبحان اللہ کہیے گا، مجھے پتہ چلے کہ رسول کے غلام بیٹھے ہیں. وہ زمین سے عرش پر بے گما، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں، کبھی سوئے عرش کبھی لا مکان، اب تھے وہاں اب ہیں یہاں، وہ خدا کے بعد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. اچھن بھائیوں نے سبحان اللہ کہا ہے نا. ایک ایک قدم آگے آئیں گے تو پیچھے جگہ بن جائے گا. ایک ایک قدم آگے آگے تشریف لائیں. ایک ایک قدم سارے حضرات. اے اللہ جو تیرے محبوب کا ذکر سنتے ہوئے ایک ایک قدم آگے آتا ہے، یا اللہ کی کائنات ان کی والدین کو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرما رہے. سارے حضرات کے پیچھے جو دوست احباب آ رہے ہیں انہیں بھی جگہ مل جائے. وہ زمین سے عرش پر بے گما، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں، کبھی سوئے عرش کبھی لا مکان، اب تھے وہاں اب ہیں یہاں، وہ خدا کے بعد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. وہ احد سمد کے نقاب میں، وہ تجلیوں کے باب میں، وہ ادن منی کی کتاب میں، وہ مسکرائے اصحاب میں، فرشتے بولے مرحبا مرحبا کشفت دجا بجمالہ. وہ جو انبیاء کے جمال تھے، وہ جو کربلا کے جلال تھے، وہ اویس یا کے بلال تھے، یہ میرے حضور کے ہی خصال تھے. حسنت جمیع خصال ہی، یہی بس تھا یہی بود تھا، یہی قدسیوں کا وجود تھا، یہی سنیوں کا درود تھا. مخدوم کہہ دے برملا صلو علیہ. دوستو میں جب پڑھتا تھا نا ہمارے استاد گرامی فرماتے تھے کہ بیٹا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی گردن میں سریا ہوتا ہے. ہم پوچھتے تھے استاد جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولا گردن میں بھی سریا ہوتا ہے. فرمایا ایک وقت آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا. آج جب ہم مسرت میں بیٹھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے جو زیادہ تھوڑا امیر ہے نا ان کی گردن میں سریا ہوتا ہے، نہ وہ گردن ہلاتے ہیں نہ وہ ان کی زبان ہلتی ہے، ان کی گردن میں سریا ہوتا ہے. حضور کے غلاموں کی گردن میں سریا نہیں ہوتا. جب آتے حضور کے لنگر کھانے کے لیے، جب آتے حضور کے نام سننے کے لیے، جب آتے عیسیٰ ثواب کی محفل کے لیے، سارے حضرات اونچی آنکھوں سبحان اللہ.
سے بلند ایک مرتبہ سونے نبی دی ذات درود پڑھ. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے قبر میں جانا ہے نا، نہ والدین نے آنا ہے وہاں پہ، نہ رشتہ داروں نے، نہ خیش قبیلہ بہن بھائی افراد کسی نے بھی نہیں آنا. اگر قبر میں آنا ہے تو تیرے میرے نبی نے آنا ہے. اس نبی کی ذات پر درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و سندنا و سندنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. میں اپنی گفتگو کا آغاز، بھائی محمد طارق مجھے جانتے ہیں، میں ایک عرصے سے یہاں پہ آ رہا ہوں خطاب کرنے کے لیے، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز امام عالی مقام کے نام سے کرتا ہوں، کیونکہ جب بگڑی نہیں بنتی نا، رسول کی آل کے در پہ آؤ تو بگڑی بن جاتی ہے. جو رسول کی آل سے پیار کرنے والے وہ چیئے کو سبحان اللہ. میں حیدر دجایا حسن میرا بھائی ہے، ہم شیر زینب تے اماں بطول مبارک ہوئے جڑے بولے ہو سبحان اللہ. میں حیدر دجایا حسن میرا بھائی ہے، ہم شیر زینب تے اماں بطول. میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا. میرا نام حسین تے نانا رسول. امام حسین امام عالی مقام اپنا تعارف پہ پیش فرمان دینے. توجہ رکھیے جی میرے نبی دے غلاموں، اپنا تعارف پہ پیش فرمان دینے. سونے ہو اے تسی کربلا گئے سو اتھے لڑن واسطے، جنگ کرن واسطے، پر میں نانا تے جنگ کرن واسطے جائیے تے نار تیر تے نیزے تے تلواراں تے خنجر ہوندے نے، 6 ماہ دا علی اصغر تے نہیں نہ ہوندا. میرا جملہ تانوں سمجھتے آوے نا، اے 6 ماہ دا علی اصغر تے نہیں ہوندا. سونے ہو پھر تسی کی لین گئے سو؟ اللہ اکبر. آپ کی فرمان دینے، آپ فرمان دینے اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا، میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا. سبحان اللہ. توجہ رکھیے میرے جملے تے. اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا، میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا. تسا نال لشکر میرے نال اصغر، تسا نال لشکر میرے نال اصغر. دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول. اللہ اکبر. سنو تسی کربو بلا انہوں نے پتہ نہیں، ایشی میں نو سعد نو یزید انہوں نے پتہ نہیں بھی تسی کون. آپ فرمان دیں انہوں نے کی پتا. اے جملہ سنی جس سمجھ آوے تو دل دی تختی تے لکھیے گا. آپ کی فرمان دیں، آپ فرمان دیں اے کوفی کی جان میرا کی وقار مینو جاندا میرا پروردگار نی منظور مینو اے بیت یزیدی سارا قبیلہ کوہارا قبول. میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میرا نام حسین تے نانا رسول. میرے نبی کے غلاموں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ہم بھائی محمد اظہر کی والدہ کے ثواب کے لیے آج ہم سب جمع ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی محمد اظہر کی والدہ کی قبر کو بھی منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی قبر کو منور فرمائے. کیونکہ اس موقع پر ہم رسم نبھانے کے لیے نہیں آتے بلکہ دعائے خیر کرنے کے لیے سب جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پروردگار عالم تمام کے والدین کی قبروں کو منور فرمائے. میرے نبی کے غلاموں، ماں وہ ہستی ہے، والدین وہ ہستی ہیں جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. فرمایا یہ چھوٹے رب ہوتے ہیں.
रब का माना पालने वाला हुण किसी को पीड़ ना होवे भी रब तो इको ही है। कारी साहब ने केड़ी गल की मैं वही गल की जेड़ा रब दा कुरान पे ऐलान करदा है सुभान अल्लाह रब्बयानी सगीरा, क्योंकि माना पालने वाले ये वालिदैन ये भी एक छोटे रब होते हैं और मैं इनका दिल ना दुखाया। दुनिया की हर चीज के अंदर मिलावट है। देसी घी लेने जाए मिलावट, आप दूध लेने के लिए जाए मिलावट, कोई भी चीज ले आए। आगे वाला पूछता है अगर हम किसी दुकान से दूध लेने के लिए जाए ना तो शहर में हाँ जी 140 वाला चाहिए था कि 120 वाला चाहिए था, दूध ते दोती होता 140 वाले 120 वाले की केड़ी गल, पर मैं जो थोड़ा पानी मिलाया किसी ने थोड़ा ज्यादा मिला लिया। हर चीज के अंदर मिलावट। आज कोई भी चीज दुकान से खरीदने के लिए जाए उसके अंदर मिलावट है। खुदा की कसम एक माँ की मोहब्बत है जो अपनी औलाद के साथ है, ये मिलावट से पाक है। अल्लाह ने माँ की ममता के अंदर अपनी औलाद की मोहब्बत को रख दिया है। अब माँ और वालिदैन जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं ये बगैर लालच के बगैर तमा के अल्लाह ने इनकी ममता के अंदर औलाद की मोहब्बत को रख दिया है और ये बेपनाह मोहब्बत करती है। मेरे नबी के गुलामों, आज अगर किसी ने अपनी माँ की मोहब्बत के इम्तिहान लेना है तरीका मैं बताए देता हूँ। आज घर पे जाना, एक सालन की प्लेट ले लेना, उसके अंदर एक बोटी रख लेना और माँ के सामने बैठ के कहना माँ आज मेरा जी करता है मैं आपके सामने बैठ के खाऊं। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ जब आप अपनी वालिदा के सामने बैठे होंगे ना ऐसे बोटी थोड़ा सा आगे करे और कहे माँ आज मेरा जी करता है ये आप खाएं। यारो माँ से आवाज आएगी बेटा मैं डॉक्टर मना किया चल तू चखा। कोई डॉक्टर ने मना नहीं किया होता। माँ चाहती है मुझसे अच्छा मेरी औलाद खाए, मुझसे अच्छा मेरी औलाद पहने, ये माँ की ममता होती है। जब माएँ चली जाती हैं फिर घर कब्रिस्तान बनते हैं। जिनकी माएँ चली गई उनसे पूछ, एक वाहिद माँ होती है मियाँ कहना पड़ता है कारी साहब दुआ करो, हाफिज साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ, चौधरी साहब दुआ और सेठ साहब दुआ, सभी को दुआ के लिए कहना पड़ता है। तभी माँ को भी कहना पड़ा। माँ के हमेशा हाथ उठे रहते हैं और जब माँ हाथ उठा देती है ना ऐसा नहीं है कि माँ राबिया बसरिया हो तो अल्लाह दुआ कबूल करता है, नहीं। मेरे नबी के गुलामों सिर्फ और सिर्फ माँ अगर टोपले थापती हुई गोबर उठाती हुई माँ हो, घर में झाड़ू पोछा करती हुई माँ हो, गली में झाड़ू देती हुई माँ हो, जब हाथ उठा देती है अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजे खोल देता है। सुभान अल्लाह। काश कि हमें वालिदैन का माँ की मोहब्बत तो देखो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं एक नौजवान किसी फाशा गंदी औरत के साथ लड़की के साथ प्यार करता है तो एक दिन लड़की ने कहा अगर मुझसे प्यार करता है ना ऐसा कर फिर जा अपनी माँ का गला काट के ले आ। मेरे नबी के गुलामों वो चला गया और कहा कि जा कलेजा निकाल के ले आ। चला गया, माँ सोई थी, खंजर चलाया, गर्दन काट के रखी, पेट चाक किया, अंदर से वो कलेजा निकालता है, निकाल के भागता है, सामने पत्थर लगता है, वो गिर जाता है, जब ठुड्डा लगा वो गिर गया, हाथ से कलेजा छूट गया। कलेजे से आवाज आती है बेटा चोट तो नहीं है। अगर हम आज अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करते होते कम अज कम मुल्क पाकिस्तान के अंदर ओल्ड हाउस न बनते, हम बूढ़े माँ बाप को वहां पे जमा कराने के लिए ना जाते। काश कि हम अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करते होते। और ये मोहब्बत कब होती है जब आप अपनी औलाद को रसूल का दीन पढ़ाएंगे, हुजूर का दीन पढ़ाएंगे। हमने कभी अपने औलाद को रसूल के दीन की तरफ ले आए ही नहीं है। मेरे नबी के गुलामा अगर रात के वक्त माँ कहे ना बेटा ये पानी का गिलास देना दवाई खानी है और फिर बेटा कहे माँ मैनू छाड़ तेरू पता नहीं मैं मिलाते पे जाना और तेरे इन दे मिलाद मुरूद किसे खाते दे नहीं, तेरे इंज दी महफिल किसे खाते दे नहीं कि माँ पीछे रोंदी रहे और तू कहते मैं मिलाते पे जाता, तो कह मैं महफिल में जा रहा हूँ, तेरी माँ पीछे से रो रही है। पहले माँ की खिदमत कर, अर्श का खुदा भी राजी है, फर्श का मुस्तफा भी राजी है। सुभान अल्लाह। वालिदैन की खिदमत जरूरी है, पहले नंबर पर वालिदैन की। अगर ये राजी हो गए तो सब कुछ राजी हो जाएगा। अगर आज हम वालिदैन की खिदमत करते होते ना तो फिर पाकिस्तान के अंदर लोग ना बनते। मेरे नबी के गुलाम बच्चे खामोश हो जाए थोड़ी। कम अज कम मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक नौजवान ने अपनी माँ को जमा कराया ऑर्डर से, थोड़े दिन के बाद उसको फोन आया तो तेरी माँ का वक्त अखीर है जल्दी आके ले जा। आया ना तो देखा कि माँ का वक्त अखीर है, सकरात लगी, आखिरी सांसें चल रही है। माँ के सिराने बैठ के ना बच्चा पूछता है, नौजवान पूछता है माँ कोई आखिरी ख्वाहिश हो, कोई तमन्ना, कोई आरज़ू कोई हो तो बता। मेरे नबी के गुलामों माँ ने पता क्या कहा? माँ कहती है बेटा इस कमरे में ना एक पंखा लगवा दे। नौजवान कहते हैं माँ जी तू तो जाने वाली है, तेरा तो वक्त अखीर है, तुझे सकरात
زمانہ ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گرمی نہ لگے. سبحان اللہ. تیرے لیے پکا لگانے کے لیے کہہ رہی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اچھا یہ پکی بات ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی ہوگا. کاش ہم اپنے والدین کی عزت کرنا سیکھ لیتے. اور والدین کی عزت پتہ کب ہوتی ہے؟ آج ہم موٹر سائیکل کے پیچھے بھی نوجوان لے گئے، یہ میری ماں کی دعا ہے، یہ پیو دی بات دعا ہے. اگر لکھوانا بھی ہے تو کم از کم ایسا لکھوایا کرو یہ میرے والدین کی دعا ہے. جس نے صبح سے لے کر شام تک مزدوری کی، جس نے نہ اندھیری دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ سردی، نہ گرمی، اس نے اپنا خون پسینہ نکال کر سب کچھ تمہیں اتنا بڑا کیا. آج نوجوان جب افسر بن جاتا ہے، آج اتنا جڑیل جوان بن گیا، انگلیوں پہ نچاتا ہے لوگوں کو، آج افسر بن گیا ہے، حکم دیتا ہے، دنیا ویسے چلنا شروع ہو جاتی ہے. آج وزیر اعظم بن گیا ہے، بڑے عہدے پر فیض ہو گیا. آج کہتا ہے یہ میرا لک تھا، یہ اور ٹوٹے تیرا لک لک کوئی نہیں، یہ تیرے ماں باپ کی دعا دے صدقہ ہے. میں نے اکثر کو دیکھا ہے، اکثر کو میں نے دیکھا ہے، جب افسر بن جاتے، بڑے عہدے پر فیض ہو جاتے، وہ کہتے جی میرا لک تھا، میرے باپ آپ تو بوڑھے ہو گئے، انہوں نے تو پتہ ہی نہیں. ان کو کیوں نہیں پتا؟ تب تو گھر پہ شام کو نہیں آتا، تیرا باپ روتا رہتا ہے. اکثر جگہ سے میں رات کو آخری کافی حصہ گزر جاتے ہیں تو میں جاتا ہوں گھر کی طرف. میں نے ایک بابے کو دیکھا ہے رات کے وقت لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے. میں نے کہا بابا جی خیر ہے، کدھر میں جانتے ہو؟ جانتے ہیں حافظ جی تو نہیں پتا. اجے میرا پوت کام تو نہیں آیا. نوجوان کو پوچھو نہیں، میرا بابا میرے نال پیاری کوئی نہیں کرتا. تیرے بابے کو رات کو نیند نہیں آتی جب تو گھر کی طرف پلٹ کے نہیں آتا. میرے نبی کے غلاموں، عرش کا خدا بھی اس وقت راضی ہوگا جب والدین راضی ہو جائیں گے. توجہ رکھنا میرے نبی کے غلاموں. حضرت ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں. امام مسلم نے لکھا، فرماتے حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا ابو ذر آج غریب لوگوں کے پاس نہ جائیں. اچھا میں لمبردار کا فرمان نہیں سنا رہا، میں رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں. میں رسول کا فرمان سنا رہا ہوں. فرمایا ابو ذر آج غریب لوگوں کے پاس نہ چلے. یا رسول اللہ غریب لوگ کون ہے؟ لگتا ہے قبرستان کی طرف جانا ہے. حضور نے فرمایا جی ہاں قبرستان کی طرف جانا ہے. حضور اسے لے کر قبرستان کی طرف تشریف لے گئے. حضور ایک قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، میری طرف دیکھنا. حضور ایک قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ساروں قطار رونے لگے. حضور کے چشمان مقدس تر ہو گئی. حضور نے فرمایا ابو ذر جاؤ مدینہ کی گلیوں میں کوچوں میں اعلان کرو، کوئی ہے اس قبرستان میں اس قبر کو جاننے والا، جاؤ اعلان کرو. حضرت ابو ذر غفاری پلٹ کے آتے ہیں اور مدینہ کی گلیوں میں آ کر اعلان کرتے ہیں کوئی ہے اس کو جاننے والا. آج اگر علاقے کے اندر شہر کے اندر اعلان کیا جائے کہ فلاں وزیر آ رہا ہے اور آپ کو بلایا جا رہا ہے، آؤ پیغام سنو، لوگ کان دھرے کھڑے ہوتے ہیں، سنو تو صحیح کیا کہتا ہے. اور جسے آمنہ کے لال نے بلایا ہو، جسے رسول اللہ نے بلایا ہو، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لوگ در در چوک آ رہے. حضور نے سبھی سے پوچھتا ہوں میں اس قبر کو جانتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ. ایک دوڑی سے بڑھیا اماں دکھائی دیتی ہے. حضور نے قریب بلایا. حضور نے فرمایا اس کو جانتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا سگا بیٹا ہے. حضور نے فرمایا اس سے خوش ہے کہ ناراض ہے؟ سبحان اللہ. خوش ہے کہ ناراض ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ناراض ہوں، سخت ناراض ہوں. یہ رمضان کے مہینے میں یہ شراب پی کر گھر پہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ماں روٹی دے. میں نے کہا تو روزہ نہیں رکھتا، روزے داروں کا یہ خیال کر لے. اس نے مجھے اٹھایا اور پھینک دیا. یہ دیکھو میرا بازو ٹوٹ گیا. یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی. حضور فرماتے چل انہوں معاف کر، چل انہوں معاف کر دے. یا رسول اللہ تکلیف ہوتی ہے، میں معاف نہیں کر سکتی. میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو معاف نہیں کر سکتی پھر اس کی قبر کے ساتھ کان لگا کے آواز سن، اندر سے آواز کیا آ رہی ہے. سبحان اللہ. سر کان لگا کے آواز سن، اندر سے آواز کیا آ رہی ہے. عثمان نے جب کان لگایا تو اندر سے آواز آ رہی تھی وہ میری ماں میری دائیں طرف بھی آگ کے شعلے ہیں، بائیں طرف بھی آگ کے شعلے ہیں، نیچے آگ کے انگارے ہیں. اگر آپ بھڑک رہی ہے ماں، اگر آپ نے معاف نہ کیا تا قیامت اسی آگ میں جلتا رہوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بیٹا. خدا کی قسم ماں کا دل بڑا ہی نرم ہوتا ہے، ماں کا دل بڑا ہی نازک ہوتا ہے، ماں کا دل بڑا ہی نرم دل ہوتا ہے. ماں کا کاش ہمیں ماں کی محبت نصیب ہو جائے. ماں کا دل بڑا ہی نازک ہوتا ہے. جب ماں نے یہ سنا نا کہ میرے بیٹے کی آواز ہے اور وہ کہتا ہے ارد گرد آگ کے شعلے پھڑک رہے. میرے نبی کے غلاموں اللہ اکبر، جب یہ بات کی وہ بڑھیا اٹھتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، ابھی اتنا کہنا تھا. اللہ اکبر. رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جا میرے محبوب کو یہ پیغام دے کے آ. ابھی اس بڑھیا کے لبوں سے یہ الفاظ نکلنے تھے، ہم نے اس کے نوجوان کے ارد گرد جو
आग भड़क रही थी हमने जन्नत की फजाओं में तब्दील फरमा दिया है। कब? जब बेटे ने कहा माँ से और माँ ने कहा बेटे मैंने आपको माफ कर दिया है। माँ बाप ये अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत होते हैं। काश इनके साथ हम मोहब्बत करें, काश इनकी हमें फर्माबरदारी नसीब हो जाए। और माँ जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने और कोई मोहब्बत वाला बनाया ही नहीं। या रसूलुल्लाह किसका मकाम है? साहबा ने अर्ज़ की, फरमाया माँ का। दूसरे नंबर पर फरमाया माँ का, तीसरे नंबर पर फरमाया माँ का, चौथे नंबर पर फरमाया बाप का। अच्छा, मैं आपको आखिरी बात अर्ज करने वाला हूँ। हमें ये कब नसीब होगी अच्छाई? जब हम अपनी औलादों को रसूल का दीन पढ़ाएं। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल तो पढ़ाते हैं ना, हम कॉलेज यूनिवर्सिटियां तो पढ़ाते हैं ना, कभी हमने ये भी देखा है कि हमारे बच्चे रब का कुरान भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ये माँ कह रही होती है ना कि बेटा सुबह उठना, ये उठाती है, मिलते करती है, तरले मारती है कि जल्दी उठ, स्कूल जा, वापसी आएगा तुझे मैं गेम खेलने के लिए मोबाइल। ये माँ तरले, वो माँ तरले स्कूल के लिए मार रही है, उसने तरले ये क्यों ना मारे बेटा उठ नमाज पढ़ ले। नमाज के लिए कि माँ ने क्यों ना उठाया? कयामत के दिन इसके बारे में सवाल किए जाएगा। मेरी औलादे आपकी औलादे कितने नमाजें पढ़ती हैं? और नमाजें तो कहाँ पढ़े, जैसे खुद भी पढ़ी थे। रसूल का दीन पढ़ाओ। आखिरी बात कर देने वाला हूं, दिल की तख्ती पर लिखिएगा, ये मेरी बात आपके पास अमानत है। मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ी, मेरे उस्ताद गिरामी होते थे रावलपिंडी के, उन्होंने हमें ये खुद बात बताई है। वो फरमाते, हमारे पड़ोसी थे, हमसाए थे, एक शख्स था, वो टांगा गाड़ी चलाता था। आप तो रक्शे आ गए ना, पहले टांगा गाड़ी, आखिर तक 7वीं सीट तक मेरे नबी के गुलाम, सारे तवज्जो के साथ बात को समाप्त करोगे। कहने लगा कि वो टांगा गाड़ी चलाता था, रंग काला हो गया था। अल्लाह ताला ने उसे 2 बेटे अता किए थे। सारे मेरी तरफ देखोगे जी, 2 बेटे अता किए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने। दोनों को उसने स्कूल में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और फिर यूरोप चले गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए। वापस आए, एक इंजीनियर बना, एक डॉक्टर बना, बड़े ओहदे पर फैज हुए। तो अपने गांव पिंड चक में रहते हैं। तो एक दिन अपने बाप से कहने लगे, अबू जी हमारा जी करता है कि हम जो है ना इस्लामाबाद के अंदर अपनी कोठी खरीदे, अपनी क्लिनिक बनाए, अपना कारोबार चमकाए और वहां पे चले जाए। बाप ने कहा बेटा ठीक है चले जाओ। बाप भी साथ है, आगे कोठी खरीदी, क्लिनिक बनाया। अलगर्ज में अर्ज कर रहा हूँ, एक दिन इन डॉक्टर साहब के दोस्त उन्हें मिलने के लिए आए, बेडरूम में आकर बैठ गए। अब चाय का हुक्म हुआ, अभी चाय तैयार करो। चाय तैयार की जाने लगी। आपने पूछा ये किसके लिए चाय बना रहे हो? कहा आपके बेटू के मेहमान आए। कहा अगर मेरे बेटे के मेहमान है तो वो भी मेरे बेटे ही है। आज नौकर चाय लेके नहीं जाएगा, आज मैं खुद चाय के लेके जाऊंगा। अगर अल्लाह ने दिल दिया है ना तो समाप्त करना। जब बाप चाय का थर्मास लिए, हाथों में कप उठाए और हाथों में प्लेट उठाए लिए जा रहा है, उन मेहमान की तरफ चाय हाथों में है जा रहा था। अभी जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने टांगा गाड़ी चलाई थी, रंग काला पड़ गया था। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उन मेहमानों ने पूछा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब बाबा कौन है? और डॉक्टर हो गए परेशान। जे मैं आखा जी मेरा प्यो है, इतने मेरी शर्मिंदगी तो मकाम है भी प्यो है ना, इतने काला है क्यों? ने अंग्रेज की तालीम पढ़ी सी। मेहमानों ने पूछा डॉक्टर साहब दसो जी ये कौन? ते आजे ऐसा कर दा नौकर है, बैठो ऐसा कर दा नौकर है। जदों बाबा ने गल सुनी ना, तो ओदे हाथ विच थर्मास डिग पिया ते कप भी डिग पे, ते बाबा खुद भी बेहोश होकर समी तैयार हो गया। जदों बाबे नूं होश आया ना, तो बाबे ने एक ही जुमला आख्या। मेरी गल समझ आउंदी है कि नहीं? पूछिए को सुभान अल्लाह। जब बाबे को होश आया, बाबा उठा और उसने एक ही बात की है। बाबे ने कहने लगा बेटे ये तेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मैंने तुझे अंग्रेज की तालीम दी, आज उस अंग्रेज की तालीम का ये असर हुआ। तू बाप के बारे में कहता है ये हमारे घर का नौकर है। काश मैं तुझे मोहम्मद अरबी लजवाल का कुरान पढ़ाया होता, काश मैं तुझे रसूल की शरीयत पढ़ाई होती। और आज तुझसे यही नौजवान पूछते डॉक्टर साहब बताओ ये कौन है, और तू खुश होकर कहता सुनो ये वो आ रहा है जिसको एक मर्तबा मुस्कुरा कर देखने से अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता। काश मैं तुझे रसूल का कुरान पढ़ाया होता, काश मैं तुझे मोहम्मद अरबी लजवाल का फरमान पढ़ाया होता। अगर हम अपनी औलादों को रब का कुरान पढ़ाएंगे ना, रसूल का दीन पढ़ाएंगे ना, फिर हमारी औलादें कल को नमाज भी पढ़ेंगी, अल्लाह और उसके रसूल के आशिक भी होंगे।
جب نماز پڑھیں گی نا رب کی نماز بعد میں مکمل ہوگی انشاءاللہ والدین کی بخشش پالے ہو جائے گی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما ربنا اغفر لی ولوالدی اے اللہ میرے رب کی نماز بعد میں مکمل 5 وقت جو بچہ نماز پڑھتا ہے نا وہ والدین کے لیے دعا کرے نہ کرے بن چاہے اس سے دعا ہو جاتی ہے سبحان اللہ نماز کے اندر افضل عبادت کے اندر والدین کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے نبی کے غلاموں اپنی اولادوں کو رسول کا دین پڑھائیے قرآن کی طرف آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آئیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے پروردگار عالم نے بڑے عظیم خلاق کائنات نے ہمیں یہ والدین تحفے میں دیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے نوجوان خاص طور پر اور یہ جو بھائی بیٹھے ہیں نا بھائی اور والد ایک عرض میری سن لیجئے گا کہ عید والے دن نا بھائی اپنے بہنوں کے دروازے پہ چلے جایا کرو والد اپنی بیٹیوں کے دروازے پہ چلے جایا کرو عید والے دن سارے گھر کے کام کاج میں بیٹیاں دیکھتی ہیں پر ان کی نظر دروازے پر ہوتی ہے کہ میرا بابا تو نہیں آ گیا بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے بیٹیوں بے انتہا پیار ہے آج بابا مر جائے نا تو پھر بیٹے کہتے ہیں میرے بابا کو جلدی اٹھاؤ میرے دوست بڑی دور سے آئے بیٹیاں رو کے کہتی ہیں اجے نہ چکے اجے میں بابا دا دیدار کوئی نہیں ہو کیتا بیٹیاں بڑی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے آج اکثر مسائل یہی آتے ہیں وہ فلاں بچی کو جی طلاق ہو گئی فلاں کو طلاق ہو گئی کیوں جی طلاق ہوئی انہیں جی تیسری بیٹی نے جنم دیتا انہیں جنم دیتا وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے رب بیٹی دے یا بیٹا دے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب جسے پسند کرتا ہے اللہ پہلی بیٹی عطا فرما دیتا ہے اور زیادہ پسند کرتا ہے اللہ دوسری بیٹی عطا فرما دیتا ہے رب جسے پسند کرتے بیٹی عطا کر دیتا ہے تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تجھ پر ماتم چھا جاتا ہے خوش ہویا کر اللہ کی رحمت آ گئی ہے خوش ہویا کر رب کی رحمت آ گئی ہے اور جب فوت ہوتا ہے بابا تو جائیداد کے وارث بیٹے بنتے ہیں اور بیٹی لاش کی وارث بنتی ہے بیٹیوں کو بڑی محبت ہے میرے نبی کے غلاموں بیٹوں کی بنسبت ہم سجدوں میں جا کر پیر صاحب سے دعا یہ اللہ پتر دے کدی ٹی وی مانگ لیا کر شاہکوٹ کے اندر پچھلے دنوں فل سردیوں کے اندر ایک بابا رات کو کانپتا ہوا ملا پولیس والوں کو سردی تھی دھند کی پچھلے سال کی بات ہے بابا کانپ رہا ہے پولیس والوں نے آ کے پکڑا کیا ہوا بابا کہنے لگا جی میں لیٹ ہو گیا ہوں تھوڑا سا یہاں سے 10 کلومیٹر میرا بیٹا رہتا ہے میں جا رہا تھا بس نے لیٹ کر دیا میں جا رہا تھا بس نے لیٹ کر دیا پولیس والوں نے کہا نمبر ہے جی ہاں جی نمبر ہے پر میں 2 نمبر ملا ہے نا پولیس والوں نے تو بابے نے بات کی کہنے لگا بیٹا میں تیری طرف آ رہا تھا بس والے نے لیٹ کر دیا ہے آج شاہکوٹ چوک پہ کھڑا ہوں لے کے جا رات کے ٹائم ہے اور دھند پڑی ہے سردیوں کی چٹرتے رہتی ہے جب بات کی نا آگے سے آواز آتی ہے جا جدھر مرضی دفعہ ہوئے ہو جاتے ہیں کنہیں آگے ذکر لیٹ روانہ ہو بیٹے نے کہا باپ کو باپ بے ہوش ہوا زمین پہ گر گیا پولیس والوں نے اٹھایا کہا بابا اگر اجازت ہو تیرے بیٹے کو اٹھا کے لے اور میں خیال کرنا وہ میرا لال ہے بیٹا جو بھی کہے باپ کہتا میرا لال ہے اچھا جی اور تھوڑا سا دور آگے اس سے 12 کلومیٹر آگے میری بیٹی بھی رہتی ہے اچھا نمبر ہے ہاں جی نمبر ملایا پولیس والوں نے بات کی باپے نے کہنے لگا کہ بیٹی میں تیرے والے آ رہا سا اب بس لیٹ کیتا تے میں شاہکوٹ چوک تو پہ کھڑا تے بچی پتہ آگے کی آندی ہے بابا جی یہ نمبر کہہ جے پر میں پترا پولیس والے جا بابا جی گھر کرایا جائے جب باپ نے اللہ اکبر پولیس والوں کو دیا بچی نے بات کی تو بچی کہتی ہے او میرے بھراو میرے پاپا نو پھڑ کے اتنے ہی رکھیا جے میں ہنے لین واسطے آئی سبحان اللہ اٹھی اور کبھی اپنے شوہر کے قدم پکڑتی ہے اور کبھی منتیں اور سماجتیں کرتی ہے او میرے سر کے ساتھ پوری زندگی تیری خدمت کرتے رہوں گی اٹھ میرے باپ کو لے آ ہو سکتا ہے میرے باپ کا آخری بیلا ہو سبحان اللہ ہو سکتا ہے میرے باپ اس کے بعد آئے کہ نہ آئے آخری بیلا ہو اٹھ جلدی میرے باپ کو لے آ نبی کے غلاموں بیٹیاں یہ رحمت ہوتی ہے بیٹیوں سے بھی محبت کیا کر بیٹوں سے بھی پیار کیا کر اللہ تعالیٰ پروردگار عالم بھائی محمد اظہر کے اللہ تعالیٰ والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ کے کنات پیارے آقا علیہ السلام کی نالین مبارک کا صدقہ اللہ کے کنات ہم سب کے والدین کی قبروں کو منور فرمائے باخر دعواجہ الحمدللہ رب العالمین